ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري. دیکھو اگر عبارت پڑھنے میں آپ کو دقت ہو رہی ہے تو یہ ظاہر سی بات ہے، آپ عربی نہیں پڑھے ہو تو آپ کو اعراب والی کتاب کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نیٹ میں دیکھو، صرف عقیدۃ الطحاویہ اعراب والی کوئی ہے، کوئی چیک کر کے ہم کو بتائیں کہ اعراب والی کوئی کتاب ہے؟ یہ دیکھو، یہ دارالابن الجوزی سے جو کتابیں چھپتی ہیں، دارالابن الجوزی سے یہ اکثر، اور دارالفجر والے بھی کچھ کچھ لگا دیتے ہیں. اور کون لگاتے ہیں؟ اکثر یہ دارالکتب والے لگاتے ہیں، دارالعلوم جو یہ والے لگاتے ہیں. خیر، تو یہ آپ ایک بار دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ کو عبارت ظاہر سی بات ہے یہ پڑھ نہیں پائیں. ایک درجے کے جانے کے بعد اس کے بعد پڑھنا درست نہیں. ابھی تو ٹھیک ہے. ما زال بصفاته قدیما قبل. تھوڑا توجہ سے یہ سنو، جو سمجھ میں نہ آئے پوچھو، ٹھیک ہے؟ یہ گھبراؤ شرماؤ بالکل نہیں کہ پوچھنا نہیں ہے، پوچھو. تو الگ سے ٹیکس لگا رہے ہیں ہم، تو ایک پوچھنا نہیں ہے. ما زال بصفاته قدیما قبل خلقه، برابر اس کی صفات قدیمہ اس میں موجود ہے اس کی خلقت سے پہلے. یہ اردو ہوگا. برابر اس کی صفات قدیمہ موجود ہے قبل خلق ہی، اس کی خلقت سے پہلے. یعنی یہ قدیم ہونا، اس نے جب مخلوق کو بنایا، مخلوق کو بنانے سے پہلے اس کے اندر یہ صفت اللہ کے اندر موجود ہے. لم یزدد بکونہم شیئا لم یکن قبلہم من صفتی. لم یزدد، کچھ زیادہ نہیں ہوا، بکونہم، ان مخلوق کی وجہ سے، بکونہم، ان مخلوق کی وجہ سے کچھ زیادہ نہیں ہوا، شیئن، تھوڑا سا بھی کچھ زیادہ نہیں ہوا، لم یکن قبلہم، جو ان سے پہلے، اے مخلوق سے پہلے نہیں تھا، من صفتی، اس کی صفت میں. پھر دوبارہ شروع سے دیکھو، یعنی کوئی کہ برابر اس کی صفت میں قدیم موجود ہے مخلوق سے پہلے، یعنی مخلوق کو تخلیق دینے سے پہلے، یعنی مخلوق کی وجہ سے، یعنی مخلوق کے وجود میں آنے کی وجہ سے اس کی صفت میں کچھ اضافہ نہیں ہوا ہے. اتنی بات سمجھے؟ آگے چلو. وَكَمَا كَانَ بِصِفَاتِهِ أَزَلِيًّا، جیسا کہ اس کی صفت میں ازلی ہے، کرنٹ ٹائم میں بھی ہے. ازلی کہتے ہیں جس کی انتہا نہ ہو، ہمیشہ ہمیشہ، جو جیسے اس کی صفت میں ازلی یعنی ہمیشہ باقی رہنا، موجود رہنا ہے، ابھی بھی ہے، ابھی ساری مخلوق موجود ہے، اس کے باوجود ہے. کذالک لا یزال علیہا ابدیاً، اسی طرح سے یہ معذرت، ازلی، یہ تو جس کا لا ابتدائی، ازلی کہتے ہیں لا ابتدائی کو، ازل یعنی ازل سے ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں. ازل کس کو کہتے ہیں؟ جس کی کوئی ابتدا نہ ہو. اسی طرح سے لا یزال علیہا، اسی طرح سے برابر اس کی صفت میں یہ ہے کیا؟ ابدیاً، ہمیشہ رہنے والا، ابدیاً، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا. دوبارہ دیکھو سمجھو کہ برابر اس کی صفت میں قدیم موجود ہے اس کے مخلوق کے وجود میں آنے سے پہلے. ان مخلوق کے وجود میں آنے کی وجہ سے، یعنی مخلوق کے وجود میں آنے کی وجہ سے اس کی صفت میں کچھ ایسا اضافہ نہیں ہوا جو پہلے سے نہیں تھا. اب یہ آگے یہ سمجھ لو، اس کے بعد پھر آگے وہ جو ڈاؤٹ ہوں گے وہ کلیئر ہو جائیں. ایسی کوئی صفت میں اس کے اضافہ نہیں ہوا جو مخلوق کے وجود میں آنے سے پہلے اس کے اندر نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ اس کی صفت میں ازلی، ہمیشہ ہمیشہ سے ہے، یہ ہے. کذالک لا یزال علیہا ابدیاً، اسی طرح سے اس کے اندر یہ صفت موجود ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. ٹھیک. اب دوسرے والے عقیدے پہ آؤ. نمبر 14، لیس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق. مخلوق کو تخلیق دینے کے بعد اس کے نام میں خالق کے نام کا فائدہ کچھ نہیں ہوا ہے.
ولا باحداث البریت استفاد اسم الباری، نہ یہ کہ بریت، بریت بھی کہتے ہیں مخلوق کو، مخلوق کو وجود میں لانے کے بعد اس کے نام باری میں کچھ اضافہ، کچھ فائدہ ہوا ہے۔ پہلے عبارت سمجھ لو پھر سمجھاتے ہیں۔ اس کے مخلوق کو وجود میں لانے کی وجہ سے اس کے خالق والے نام میں استفادہ، یعنی اس کو کچھ استفادہ نہیں ہوا ہے۔ اسی طرح مخلوق کو وجود میں بنانے کے بعد اس کے نام باری میں کچھ استفادہ یعنی اضافہ نہیں ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی مخلوق تبھی کوئی نام سے موصوف ہوگا جب وہ صفت اس کے اندر کرنٹ ٹائم میں پائی جائے۔ ٹھیک ہے، مخلوق کی صفت ہے، مخلوق کے اندر یہ کمی ہے، یہ نقص ہے کہ تب بھی وہی صفت پایا جائے، یعنی پائی جائے گی کہ جب وہ چیز اس کے اندر موجود ہے ابھی، تبھی وہ صفت اس کے اندر، اس کو کہا جائے گا یہ موصوف۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر کو تبھی ڈاکٹر کہا جائے گا جب وہ ڈاکٹر بنے گا۔ کسی کو کلاس میں پوچھا کہ تم بڑے ہو کے کیا بنو گے، اس وقت جو پھینکتے ہیں نا، جو دو چار ہم لوگ اسکول میں جس وقت رہتے ہیں کیا کیا پھینکتے ہیں، وہ سب آپ کو، جو اسکول میں سبھی پڑھے ہوئے ہیں، ہمارے جتنا ہم نے دیکھا ہے بھائی سب الحمدللہ پڑھے ہوئے ہیں، اس وقت جو پھینکتے ہیں وہ ہم لوگ کسی الگ ہی دنیا میں ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سب بہت بڑے بڑے اس وقت چھوڑو ہوتے ہیں۔ ٹھیک، کوئی کیا ہوتا ہے، کوئی کیا بولتا ہے، لیکن وہ بعد میں آنے کے بعد کچھ نہیں ہوتا ہے اس کا۔ ٹھیک ہے، وہ ایک کسی نے ریل بنایا تھا، وہ کارٹون جو بناتے ہیں نا وہ، لیکن اس کا پورا معقول بنایا تھا کہ میں بڑا ہو کے ڈاکٹر بنوں گا، انجینئر بنوں گا، یہ بنوں گا، یہ بنوں گا، لیکن بڑا ہو کے کیا بولا ہے، ہیلو دوستو آپ کا یوٹیوبر بن رہا ہے۔ تو یہی ہوتا ہے۔ تو جو ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھائی تم ڈاکٹر کیا ہو، بنو گے، بڑے ہو گے نا ڈاکٹر بنوں گا، تو اس کو فوراً نہیں کہا جاتا کہ تم ڈاکٹر ہو آج نا، یہ ڈاکٹر صفت اس میں نہیں فٹ نہیں بیٹھے گا جب تک وہ ڈاکٹر نہیں بنے گا۔ ایسے ہی بہت سارے بڑے بڑے پھینکو ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے پولیٹیکل سائنس میں ایم اے کیا ہوں۔ ٹھیک ہے، وہ اگر پوری دنیا کو منوا لیں اس بات پر کہ بھائی میں پولیٹیکل سائنس میں ایم اے کیا ہوں، لیکن پھر بھی ان کو یہ مخلوق ہونے کی، جب کیے ہی نہیں ہو، تم ڈگری لے آؤ تو کیا فائدہ، تو ان کو اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح کوئی آدمی، ایک کالا آدمی یہ تو پھر یہ نہیں ہوتا۔ ہاں مان لے کوئی غیر شادی شدہ آدمی ہے، وہ کہے گا میری شادی کل ہونے والی ہے، کل شادی ہونے والی ہے، اور 100% یقین ہے، کوئی رکاوٹ نہیں، کل میری شادی ہونے والی ہے، یا ابھی ظہر کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں آج میری شادی ہونے والی ہے۔ تو ابھی ظہر کی نماز سے پہلے یا ظہر کی نماز میں، یا جب تک اس نے قبول نہیں کیا ہے تب تک اس کو کبھی بھی ناکح نہیں کہا جائے گا، شادی شدہ نہیں کہا جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات نا، شادی شدہ نہیں کہا جائے گا، اس کو کہا جائے گا کیا، تم بن بیاہے ہو۔ جس لمحے تک لڑکی اپنے شوہر سے ملاقات نہیں کی ہے، اس وہ لمحے تک وہ کیا کہی جائے گی، کنواری۔ ابھی اس کا نکاح ہو گیا، اس نے قبول بھی کر لیا، ٹھیک ہے، سب کچھ ہو گیا، لیکن جب تک اس کی ملاقات اس کے شوہر سے نہیں ہوئی ہے لڑکی کی، تب تک وہ کیا کہی جائے گی، کنواری۔ جیسے ہی اس کی ملاقات ہو گئی، اس کے اگلی صبح وہ کیا کہلائے گی کہ بھائی یہ شوہر دیدہ ہے، اس کو سیب کہا جائے گا، باکر نہیں کہا جائے گا۔ تو ایک چیز وجود میں آنے کے بعد اس نام سے یہ مخلوق موصوف ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی نا بات، میں یہ کام کرنے والا ہوں، میں جب تک کیا نہیں ہوں تب تک مجھے وہ نام کیا، میں عالم بننے والا ہوں، جب تک میں عالم بنا نہیں ہوں تب تک میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں عالم کہلاؤں۔ یہ مخلوق کی نقص ہے، لیکن خالق ایسا نہیں ہے۔ یہ وہی کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہ خالق کی ذات ایسی ہے کہ جب اس نے مخلوق کو، کوئی ایک مخلوق کو بھی نہیں بنایا تھا، کوئی مخلوق میں سے ایک چینٹی جندہ، کوئی ایک ہوا پانی، ایک ذرہ، فرشتے، کچھ بھی وجود میں نہیں آیا تھا، حتیٰ کہ اللہ کا عرش بھی وجود میں جب نہیں آیا تھا، تب بھی جب وہ فقط اکیلا ہی تھا، کچھ نہیں تھا، نہ زمین آسمان، اس وقت بھی اللہ اپنے نام و صفت میں مکمل تھا کہ وہ خالق ہے۔
سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ اس وقت جب کچھ نہیں تھا تب بھی وہ اپنے نام اور صفت میں مکمل تھا کہ وہ خالق ہے. کیا نام تھا اس کا؟ خالق. اور اس کی صفت کیا تھی؟ پیدا کرنے والا. اور یہ اس میں مکمل تھا. ایسا نہیں ہے کہ اس نے جب مخلوق کو بنایا، لوگوں کو بنایا، انسانوں کو بنایا، جناتوں کو بنایا، ملائکہ کو بنایا، جنت بنایا، جہنم بنائے، دنیا بنائی، آسمان، سورج، چاند، ستارے، ان کو بنانے کے بعد اس کا نام پڑا خالق، یا اس کے بنانے کے بعد اصل فائدہ اس کا نام میں ہوا کہ ہاں اب یہ خالق کا حقدار ہے. یعنی اس نام کا اب یہ فائدہ ہوا ہے. فائدہ ہوا ہے مانے یہ نام اب پورا ہوا ہے. مان لیں کسی کا نام اس کی ماں نے پیار سے رکھ دیا کہ تم، بہت پیار سے اس کو انجینئر نام رکھ دیا. بعض دیہاتوں میں بعض لوگوں کے نام ہوتے ہیں، بعض کو دیکھو کہا کیا نام ہے؟ کمانڈر. کیوں نام رکھے ہو؟ کہا میری ماں کی بڑی تمنا تھی کہ میں کمانڈر بنوں. میں کہا تم تو رکشہ چلا رہے ہو، تم کمانڈر کب سے بن گئے ہو؟ کہا میں نہیں بن پایا، پڑھا اڑا نہیں، وہ بات ہے. تو یہ جب تک کمانڈر نہیں بنتا، نام تو اس کا کیا ہے؟ کمانڈر. لیکن یہ کمانڈر جب تک نہیں بنا ہے تب تک اس کے نام کا اس کو فائدہ کچھ ہو رہا ہے کیا؟ نہیں ہو رہا ہے. ڈاکٹر نام رکھ دیا، انجینئر نام رکھ دیا، لیکن جب تک بنا نہیں ہے تب تک اس کی معنی حاصل نہیں ہو رہی، اس کی حقیقی معنی حاصل نہیں ہو رہی. لیکن خالق اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے. جب اس نے مخلوق کو نہیں بنایا تھا تب بھی اس کے نام میں خالق اور باری موجود تھا، اور وہ اس کے صفت میں مکمل موجود تھا. مخلوق کو بنانے کے بعد یہ ایسا نہیں ہے کہ اس نے فرشتوں کو بنایا یا مخلوق کو بنایا اب اس کو یہ نام کا فائدہ ہوا. کلیئر ہو رہا ہے کہ نہیں؟ سمجھا پا رہے ہیں ہم؟ اگر دیکھو کچھ سمجھ نہ پاؤ تو پوچھو. یہ عقیدہ یہ اہل السنہ ہے. اس میں اگر خدا نہ خواستہ یہ اس کے برعکس عقیدہ رکھنے والے معتزلی کہلاتے ہیں. ابھی آگے بات آ رہی ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی کا نام ہے صالح. صالح کے معنی نیک. تو یہ نام تو اس کا صالح ہے، لیکن اس کا معنوی طور پہ اثر کب ہوگا؟ جب یہ واقعی نیک بن جائے گا. سمجھ میں آ رہی؟ جب نیک بن گیا تب اس کے نام کا اس کو فائدہ ہوا کہ واقعی صالح نام کے مطابق نام. لیکن اللہ کا نام خالق بھی ہے اور باری ہے. خالق کا معنی پیدا کرنے والا، باری کا مطلب بھی مخلوق کو بنانے والا. تو یہ دونوں نام کا جو فائدہ ہے وہ مخلوق کو بنانے کے بعد اس کو حاصل نہیں ہوا ہے، بلکہ وہ پہلے سے ہے ہی، ایسے ہی ایز اٹ از ہے. اس میں ان کے بننے کی وجہ سے، ان کے وجود میں آنے کی وجہ سے کچھ اضافہ ایکسٹرا نہیں ہوا. یہی معنی ہے کہ ما زال. دیکھو بار بار ہم یہ عبارت اس لیے کریں یہ ذہن نشین ہو جائے آپ کے، آپ اس کو ذہن نشین کر لیں. آپ اسی عقیدے کے ساتھ جئیں، اسی عقیدے کے ساتھ مریں، اور یہی عقیدہ رکھنے والوں کا ساتھ نصیب ہو. اللہم احینا مسلمین وتوفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. اللہ ہم کو مسلمان زندہ رکھ اور اسلام پر موت دے اور صالحین کا ساتھ نصیب فرما. تو یہ بار بار اس لیے ما زال بصفاته قدیما قبل خلقه، برابر اس کی صفت قدیمہ ہے اس کی خلقت کے سے پہلے، اس کی خلقت کو تخلیق دینے سے پہلے. لم یزدد بکونہم شیئا، ان کی وجہ سے یعنی مخلوق کی وجہ سے کچھ بھی اضافہ نہیں ہوا ہے اس کی صفت میں جو کہ پہلے سے نہیں تھا. لم یکن قبلہم من صفتی، جو کہ ان کے وجود میں آنے سے پہلے اس کی صفت میں نہیں تھا، ایسا نہیں ہے. اس کی مثال آگے آئے گی. جیسے اللہ محیی ہے، مارنے کے بعد زندہ دوبارہ زندہ کرنے والا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ محیی، دوبارہ زندہ کرنے والے. مخلوق کو موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ محیی. لیکن اب تک کیا یہ کام وجود میں آیا ہے؟ یہ کام وجود میں آیا ہے ابھی تک؟ ابھی مردوں کو مر تو رہے ہیں، لیکن اللہ نے کسی کو ابھی تک زندہ کیا ہے کیا؟ یعنی آخرت والے دن میں جو زندہ کرے گا، والبعث بعد الموت والی جو صفت ہے، یعنی جو ہے المحیی، یعنی اللہ دوبارہ زندہ کرے گا مرنے کے بعد، ان کو قبروں سے اٹھائے گا. یہ جو صفت اللہ کی ہے محیی، یہ ابھی اللہ نے یہ کیا نہیں ہے.
لیکن اب بھی اس میں وہ پوری صفت اور کمال موجود ہے، اس میں ذرا برابر کوئی کمی نہیں ہے، اس میں وہ کرے گا کب اس کی مرضی ہے، منشا ہے، اس کے علم میں ہے، لیکن فی الحال کرنٹ ٹائم میں اس میں وہ تمام صفت اور معنی بھی پورے طور پہ پایا جاتا ہے، کوئی کمی نہیں، سمجھ رہے ہو؟ یعنی کوئی اگر خدا نخواستہ یہ کہے جب اللہ نے مخلوق کو بنایا، ٹھیک ہے، یہ عقیدہ کیوں ہے کہ مان لے کس کوئی اگر یہ کہتا ہے خدا نخواستہ، بعد ہندوؤں کا، غیر مسلموں کا عقیدہ یہی ہے کہ بھگوان یہ صفت سے موصوف تب ہوئے جب انہوں نے یہ کام کیا. بعض قصوں میں آپ نے اگر پڑھا ہوگا، ہم نے تو چاٹ لیا ہے ان سب کو، دیکھا ہے کچھ فائدہ، اللہ معاف کرے، خالی وہی الٹا سیدھا ہے. تو ان کے ہاں صفت ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی یہ کہتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تب خالق تو پہلے سے اس نے نام رکھا تھا، لیکن یہ اس کا معنوی فائدہ تب ہوا جب اس نے مخلوق کو بنایا، الیاذ باللہ، تو یہ کافر ہے. اس کی صفت میں کمال شروع سے موجود ہے، ان کی مخلوق کی وجہ سے اس کی صفت میں کچھ اضافہ نہیں ہوا ہے، ٹھیک. تو برابر اس کی صفت میں قدیم موجود ہے اس کے مخلوق کو بنانے سے پہلے. لم یزدد بکونہم شیئا لم یکن قبلہم من صفتی، کچھ بھی ان کی وجہ سے اس کی صفت میں اضافہ نہیں ہوا ہے جو ان سے پہلے نہیں تھا، جیسا کہ اس کی صفت میں ازلی ہمیشہ سے ہے، یہ موجود ہے، اسی طرح سے اس کی صفت میں ابدی موجود ہے، ہمیشہ رہے گا، ٹھیک ہے. لیس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، مخلوق کو تخلیق دینے کے بعد اس کے خالق والے نام میں کچھ استفادہ، کچھ فائدہ، کچھ زیادتی، کچھ معنوی طور پہ بڑھوتری کچھ نہیں ہوا ہے. ولا باحداث البریۃ استفاد اسم الباری، نہ کہ وہ مخلوق کو وجود میں لانے کے بعد اس کے نام باری میں کچھ اضافہ ہوا ہے کہ ہاں اب واقعی باری کہلایا، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ شروع سے باری ہے، خالق ہے، پوری مکمل صفت کے ساتھ، ٹھیک ہے. اب سرد یہ ہم اس کو شرح کر دیا کیونکہ یہ جو عربی شرح ہے نا، یہ عربی شرح، اس کو ہو سکتا ہے ہم ترجمہ کریں گے آپ کو سمجھنے میں گڑبڑ ہو، اسی وجہ سے ہم یہاں پہ اس کو پورا ایکسپلین کر دیتے ہیں. الحمدللہ. لغت میں ازلین کہتے ہیں، ازلین کہتے ہیں کہ هو المتناہی فی القدیم الذی لا بدایۃ لہ، کہ ازلی ایسے لا انتہا کو کہتے ہیں، لا ابتدا، متناہی لا ابتدا کو کہتے ہیں، لا ابتدا کو کہتے ہیں، فی القدیم یعنی قدیم میں، جس کی کوئی شروعات نہیں ہے، جس کی کوئی ابتدا اور شروعات نہیں ہے. ابدین الذی یبقى بلا نہایہ، ابدی وہ ہیں کہ جو باقی رہے گا بغیر کسی نہایت کے. الباری، الباری، الباری کہتے ہیں بری الخلق، بری الخلق ای خلقہم من غیر مقال سابق، یعنی مخلوق کو وجود میں لایا، مخلوق کو بری الخلق، مخلوق کو بنایا، تخلیق دی، ای خلقہم یعنی ان کو پیدا کیا، تخلیق کی ان کی، من غیر مقال سابق بغیر کسی پہلے کے نمونے کے بنایا ان کو. میں یہ چیز بنا رہا ہوں، میں یہ چیز بنا رہا ہوں، مجھے اس کی ایک نمونہ، ایک کاپی مجھے دی جا رہی ہے کہ ایسے ہی بنانا ہے، اس میں یہ چینجنگ کرنا ہے. اللہ نے مخلوق کو بنایا، اس سے پہلے ان کا کوئی نشان موجود نہیں تھا، اس سے پہلے ان کا کوئی نشان موجود نہیں تھا، کوئی نمونہ موجود نہیں تھا، کوئی آنکڑا، کوئی تخیلات، کچھ موجود نہیں تھا. اللہ نے شروع سے انشاء الخلق وجود میں لایا، ٹھیک ہے. سورہ مریم میں حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام نے جب دعا کی، دعا قبول ہوئی، انہوں نے اشکال کیا کیا؟ اشکال یہ ایک طبعی طور پہ ہے، ٹھیک ہے. کیا یہ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری ہڈیاں کمزور پڑی، میری بیوی بھی بانج ہے، بچے کی بشارت کیسے؟ اللہ تعالیٰ کیا جواب دے رہا ہے کہ بھائی تجھے جب وجود میں لایا ہے میں نے، کہ تو ولم تک شیئا، تو کچھ تھا ہی نہیں، تو کچھ تھا ہی نہیں، بے حیثیت تھا، تجھے وجود میں لایا نا، تو تیری بانج بیوی سے پیدا نہیں کر سکتا بچہ؟ بالکل کر سکتا. تو یہ تو وجود میں لایا جب تم پہلے انسان کو، قرآن نے پورا واضح کر کے بتایا تم کس بنیاد پر اکڑتے ہو بھیا. تمہارے ماں کی سینے کے درمیان سے اس کا منی
اور تمہارے باپ کی پیٹھ سے اس کا منی، یہ دونوں پانی کے مہین اور باریک اور حقیر قطرے، یہ یکجا جمع ہوتے ہیں مادر رحم میں، اور تم کو نکالا جاتا ہے، اللہ بہترین ڈھانچے میں بنا کے تم کو نکالتا ہے۔ کس بات کی تکبر کرتے ہو تم؟ کس چیز سے؟ قرآن کا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسان مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خُلِقَ، انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ کس بات کا تکبر کرنا جو دو بار پیشاب کے راہ سے نکلا انسان، ایک بار باپ کے پیشاب کے راہ سے، ایک بار ماں کے پیشاب کے راہ سے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ایک کچھ تھا نہیں، کوئی نمونہ موجود نہیں تھا، اللہ نے بنایا انسان کو، وہی ہے خالق۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ترجمان القرآن، یہ حبر الامہ، نبی علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی، اللہ اس کو قرآن کی سمجھ دے، علم عطا فرمائے۔ یہ ایک زمانے کے بعد کہتے ہیں کہ میرے اندر اشکال تھا، اللہ تعالیٰ فرمایا بدیع السماوات والارض، اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا۔ یہ بدیع کا دیکھیں عربی، فصیح عربی، اور پھر نبی علیہ السلام کی دعا کہ بدیع کا معنی بنانا تو ہے، لیکن اللہ نے وہاں خالق، ناشئ، صانع کیوں نہیں کہا؟ بدیع کیوں کہا؟ تو ایک جگہ انہوں نے سنا، ایک دیہاتی کہہ رہا ہے وقد بدأت هذا البئر، یا اس طرح کے لفظ نے استعمال کیے کہ ہاں بدأت هذا البئر۔ تو حضرت ابن عباس سے سننے کے بعد کہا کہ اچھا یہ معنی ہے اس کا، مطلب یہ کنواں تھا نہیں، کچھ اس کے کوئی نشان موجود نہیں تھے، عدم سے وجود میں لایا، یعنی آسمان و زمین کچھ تھا ہی نہیں، کوئی نشان، عدم سے وجود میں لایا، سمجھ رہے؟ تو یہ خیر شرح میں کیا کہتے ہیں کہ ان کل صفت من صفات اللہ تعالی ثابتۃ له ازلی ازلا، کیا مٹا ہوا ہے یہاں پہ؟ ازلا من قبل، ازلا ہی لکھا ہے نا، ازلا من، یا ازلیا لکھا ہے، ازلا من قبل ان یخلق خلقہ، ہاں بے شک ہر صفت جو اللہ کی صفات میں سے ہے تو وہ ثابت ہے اس کے لیے ہمیشہ سے، اس سے پہلے کہ اس نے اپنی مخلوق کو تخلیق دی، اس سے پہلے سے وہ ثابت شدہ ہے اس کے لیے۔ دیکھیں یہ عقیدے میں پہلے ایک ایک بات، ایک جو ترتیب لا رہے ہیں نا، یہ ترتیب بھی بڑی احتیاط سے لا رہے ہیں۔ آپ کو پہلے اس بات کو سمجھا دیا کہ اللہ کی جو ذات ہے، وہ صفت ہے، اس کا جو کمال ہے، اس کی شان ہے، اس تک عقل، تخیلات، گمان، سوچ اس کو چھو بھی نہیں سکتے، یہ پہلے آپ کے عقیدے میں ثبت کیا۔ اس کے بعد یہ والی صفت لا کہ اللہ کی صفت میں یہ ہے، پہلے اس کا آپ کو قائل بنایا، پھر اس کے بعد یہ صفت لایا، تاکہ آپ کو اشکال نہ ہو، یعنی آپ کو سمجھ میں تو پورے طور سے ظاہر سی بات ہے انسانی عقل میں نہیں آ رہا ہے، لیکن کیونکہ اللہ کی صفت یہ بھی ہے، یہ بھی صفت کیا ہے ہمیں سمجھ میں آنے والی نہیں، مکمل طور سے احاطہ نہیں ہونے والا۔ ثابتۃ اللہ، تو اس کے لیے یہ ثابت شدہ ہے، ازلین ہمیشہ سے ہے، اس سے پہلے کہ اس نے مخلوق کو بنایا۔ وَهِيَ كُلُّهَا صِفَاتُ كَمَالٍ، اور وہ تمام کے تمام اس کے صفات کمالی ہیں، اس کے صفات کمالی ہیں، یعنی کمال کہتے ہیں میری کمال یہ ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، میری کمال یہ ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، تو اس کی صفات کمالی ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی ہے مخلوق کی وجہ سے، یعنی اللہ جیسا پہلے تھا ویسے اب بھی ہے اور ویسے ہمیشہ رہے گا، سمجھ میں؟ ہماری وجہ سے یا دنیا کی کسی بھی مخلوق کی وجہ سے نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی شان میں، نہ اس کی صفت میں، نہ اس کے کمال میں کسی میں کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے ہمارے وجود میں آنے کے بعد۔ ہم جب سب ختم ہو جائیں گے تب بھی اس کی ذات میں، اس کی شان میں، اس کی کمال میں، اس کے افعال میں، اس کی قدرت میں، اس کے کسی چیز میں کوئی کمی نہیں ہونے، موٹا موٹی یہ سمجھے؟ وَعَدَمُهَا نَقْصٌ وَمَحَالٌ، اور اس کا نہ ہونا، یعنی اس کی صفت میں کسی بھی صفت کا نہ ہونا، یعنی اصل حالت میں نہ ہونا، یہ نقص ہے، کمی ہے،
محال، محال کہتے ہیں یعنی لا، ناممکن ہے، ناممکن ہے یہ ان یتصف اللہ تعالی کہ اللہ کی صفت بیان کی جائے بالکمالی، کمال کی صفت بیان کیا جائے، بعد النقص، نقص کے بعد، ولم تنضف صفت الیہ سبحانہ وتعالی بعد ان خلق الناس، کچھ اور یہ منسوب نہیں کیا جائے گا اللہ کی طرف، ولم تنضف صفت الیہ، کوئی بھی صفت منسوب نہیں کی جائے گی اس کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف، یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، کوئی صفت اس کے لیے قرار نہیں دی جائے گی اس کے مخلوق کے لوگوں کے وجود میں آنے کے بعد یا اس کے لوگوں کو بنانے کے بعد، بلکہ وہ شروع سے ویسے ہی ہے۔ وَكَمَا أَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، اور جیسا کہ وہ ذات ہے، اس کی ذات پاک ہے اور بلند و برتر ہے، ازلی بصفاتہ، وہ ازلی ہے، اب ازلی کا معنی کلیئر ہو گیا ہے نا، اب ازلی ہے، ازلی ہمیشہ ہمیش سے ہے اپنی صفت میں، یعنی اس کی صفت بھی ہمیشہ ہمیش سے ویسے ہی ہے۔ فَلَيْسَ لَهَا مُبْتَدَأٌ، اس سے پہلے کوئی مبتدع نہیں ہے، اس کے لیے کوئی ابتدا، یعنی اس کی صفت میں کوئی ابتدا نہیں ہے، یعنی مخلوق کے بعد خالق بنا دیا، اچھا یہ صفت کہیں، جیسے معبود ہے، وہ شروع سے معبود ہے پوری صفات و کمال کے ساتھ، ایسا نہیں ہے کہ فرشتوں کو بنایا اب انہوں نے عبادت کرنی اللہ کی شروع کی، یا جنات کو بنایا اس نے عبادت کرنی شروع کی، انسانوں کو بنایا انہوں نے عبادت کرنی شروع کی، تب یہ نام کا اس کو فائدہ ہوا کہ معبود، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، وہ شروع سے معبود ہے، ازلی معبود ہے اللہ، یعنی لا حد معبود ہے ہمیشہ سے، جب اس کی کوئی عبادت نہیں کرتا تھا، قرآن اس کو بیان کرتا ہے، ہم اس کی تفصیل کی طرف نہیں جاتے، جب کوئی اس کی عبادت نہیں کرتا تھا تب بھی وہ حقیقی معنی میں پورے کمال کے ساتھ معبود تھا، جب کوئی اس کی عبادت کرنے والا نہیں رہے گا، سب کو ختم کر دے گا، تب بھی وہ حقیقی معنی میں معبود رہے گا۔ بنی اسرائیل نے جب روگردانیاں کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فإن اللہ لغنی حمید، تم اور زمین پہ بسنے والے ہر ایک، ہر کوئی اگر اللہ کا انکار کر دیں، بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور مکمل حمد کے لائق ہے۔ ان کی روگردانیاں ویسی تھی، حرکتیں ویسے ہی بدماشی والی تھی، لا الہ الا اللہ۔ فَلَيْسَ لَهَا مُبْتَدِئٌ فَكَذَلِكَ هُوَ أَبَدِيٌّ عَلَيْهَا، تو شروع کوئی صفت ایسا نہیں ہے کہ مخلوق کے وجود میں آنے کے بعد شروع ہوا ہے، نہ، شروع سے تھا، ہمیشہ سے ہے۔ اسی طرح مخلوق کے ختم ہونے کے بعد وہ ختم نہیں ہونے والا، وہ بھی ہمیشہ رہنے والا ہے۔ فَلَا تَنْقَضِي هَذِهِ الصِّفَاتِ، نقض ينقض کہتے ہیں کسی چیز کے وجود میں آنے کے بعد ٹوٹ جانا، قلم وجود میں آ گیا، اب اس کو توڑ دیا جائے، فَنَقَضَ الْقَلَمِ، کہ بھائی یہ قلم ٹوٹ گیا، تو اسی طرح فلا تنقضی هذه الصفات، تو یہ صفات کبھی ٹوٹنے والے نہیں ہیں، بل ہی باقیۃ ببقاء الموصوف سبحانہ وتعالی، بلکہ وہ تمام صفتیں باقی ہیں، باقی ہیں اس موصوف، موصوف کہتے ہیں جس کی صفت بیان کی جائے، جیسے کہا جائے نیک، نیک صفت ہے نیک، تو جو نیک ہے اس کو کہا جائے گا یہ موصوف، ویسے ہی تو یہ صفات موجود ہیں اس موصوف کے، یعنی اس ادات کی بقا سے، وہ ہے جیسا وہ ہمیشہ باقی ہے، ویسے ہی اس کی صفات بھی ہمیشہ باقی ہے، سبحانہ و تعالی، اس کی ذات پاک ہے اور بلند و برتر ہے، وہو تعالی، وہو تعالی، اور وہ ذات بلند و برتر ہے، خالق قبل ان یخلق الخلق، وہ خالق ہے اس سے پہلے کہ اس نے مخلوق کو پیدا کیا، متسمم، متسم بهذا الاسم او متسم بهذا الاسم حتی قبل خلقهم، کہہ رہے ہیں کہ وہ متسم، اس کا نام نامزد ہے، موسوم ہے اس نام سے، یعنی خالق والے نام سے،
حتیٰ کہ مخلوق کے پیدا کرنے سے پہلے بھی اس نام سے وہ متصف ہے. یہاں سمجھ میں نہ آئے پوچھو، خام خام بڑھائیں گے تو سوچ سکتا ہے کہ بھائی وَلَيْسَ تُسَمِّيَهُ بِهَذَا الْاسْمِ متوقفا علی حدوث خلقہم فعلا، نہ اس کا یہ نام نہیں رکھا گیا ہے یا اس کا یہ نام نہیں ہے، وہ اس نام سے نامزد نہیں ہے موقوفی طور پہ. موقوفی طور پہ، متوقف یعنی موقوف طور پہ، یعنی مثال کے طور پر اس کی مثال دیتے ہیں. اس کی فاسٹ ہو رہا ہے تو آرام سے کرتے ہیں. اس کی مثال ایسی ہے کہ موقوف کہتے ہیں کہ مان لیں کسی بیوقوف نے کہا کہ اگر تم نے کسی بیوقوف نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تم اپنے میکے گئی تم کو طلاق. اگر تم اپنے میکے گئی تو تم کو طلاق. تو یہ جو طلاق ہے اس کو کہتے ہیں موقوف. کیا کہتے ہیں؟ موقوف. متوقف یعنی جیسے وہ اپنے میکے جائے گی، جیسے وہ اپنے میکے جائے گی اس کو طلاق پڑ جائے، اس کو طلاق پڑ جائے. تو یہ موقوف ہے. کب پڑے گی طلاق؟ طلاق کب پڑے گا؟ جب وہ اپنے میکے جائے گی. جب تک وہ میکے نہیں جاتی اس کو طلاق نہیں پڑنے والا. تو یہ کیا ہے؟ متوقف ہے، موقوف ہے. تو اللہ کے جو نام ہیں وہ موقوف نہیں ہے. خالق والے نام، مطلب یہ کہ بھائی مان لو اس کی اور کوئی مثال لے لو. مان لے کسی نے ایسے کہا کہ بھائی اگر وہی طلاق والی مثال سب سے بہتر ہوتی ہے کیونکہ وہ صفاتی مثال، مطلب یہ کوئی حدوثی مثال نہیں، وہ نام یعنی الفاظ میں وجود میں آتے ہیں. مان لیں کسی عورت نے، مرد نے، چلو نیک آدمی کو لے لو، نیک آدمی نے کہا کہ بھائی کسی عبداللہ یا فضل اللہ نے کہا، ہاں if then والی، ہاں تو اگر مان لیں کسی عبداللہ یا فضل اللہ نے 7 مارچ کو اپنی بیوی سے کہا، چڑیل سے، کہ دیکھ تیری تمام بدماشیاں میں برداشت کرتا ہوں، ٹھیک، تم چڑیل ہو، سب کچھ میں برداشت کرتا ہوں، لیکن کل اگر تم اسلام آباد کے وہ میدان میں وہاں وہ ایک مارچ میں گئی، تم جب اس مارچ میں گئی تو تم کو 15,000 طلاق. ٹھیک ہے، تو یہ جیسے ہی جائے گی اس کو طلاق پڑ جائے گی. یہ تمام طلاق اس کو پڑ جائیں گے، یعنی 3 طلاق پڑیں گے یا 1 طلاق پڑے گا. یا اس نے کہا طلاق، طلاق ہے تم کو طلاق بائن، تم کو طلاق بائن، تم کو پورا کلدم طلاق، تو طلاق پڑ جائے گا. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی؟ لیکن وہ اگر نہیں جاتی وہاں طلاق نہیں پڑنے والا، نہیں طلاق پڑنے والا. تو یہ جو طلاق اس نے دیا ہے یہ موقوفی، متوقف طور پہ، موقوف طور پہ دیا ہے. جب یہ کام کرے گی تبھی وہ اس کا وجود میں آئے گا. ٹھیک ہے، تو ایسے ہی اللہ کے جو نام ہیں اس کی جو صفتیں ہیں وہ موقوف نہیں ہے. وہ موقوف نہیں ہے. ایسا نہیں کہ اللہ نے مخلوق کو بنایا تب اس کو یہ خالق والے نام کا فائدہ ہوا، نہ، جب اس نے کچھ نہیں بنایا تھا تب بھی وہ اپنے صفت اور کمال میں، نام میں پورا کمال کامل تھا. یہی کہہ رہے ہیں کہ وَلَيْسَ تَسْمِيَهُ بِهَذَا الْاسْمِ مُتَوَقِّفًا عَلَى حُدُوثِ خَلْقِهِمْ فِعْلًا، یعنی اس کا یہ جو نام ہے، یہ نام نامی، اس کا نام نامی سے نامزد ہونا یہ متوقف نہیں ہے اس کے مخلوق کے فعلی طور پہ وجود میں آنے پر، یعنی اس کے مخلوق کے فعلی طور پہ وجود میں آنے سے یہ متوقف نہیں ہے. وَكَذَلِكَ لَمْ يَسْتَفِدْ وَيَكْتَسِبْ اسم الباری بعد ان احدث البریہ، اور اسی طرح سے اس کو یہ باری والا نام حاصل نہیں ہوا. اکتسب کہتے ہیں حاصل کرنا، کمانا، تو یہ باری والا نام اس نے حاصل نہیں کیا
اس کے بعد کہ اس نے اپنی بریت یعنی مخلوق کو بنانے کے بعد اس باری والے نام کو اس نے حاصل نہیں کیا. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح سے اس کو یہ باری والے نام کا فائدہ نہیں ہوا، اس نے حاصل نہیں کیا اس کے بعد کہ اس نے اپنی مخلوق کو بنایا، وجود میں لایا. اس کے بعد اس کو باری کا فائدہ نہیں ہوا، وہ پہلے ہی سے باری ہے، پہلے سے باری ہے سبحانہ و تعالی. بس اب یہ سمجھ گئے، یہ اسی کی بحث کر رہے ہیں، یہ بس اب مختصر چل رہے ہیں. بل هو الباری حتی قبل احداثهم وخلقهم، بلکہ وہ باری ہے. باری کس کو کہتے ہیں؟ جو بریت کو وجود میں لانے والا، یعنی مخلوق کو عدم سے وجود میں لانے والا. تو بلکہ وہ باری ہے حتی یہاں تک کہ قبل احداثهم، ان کے وجود میں آنے سے پہلے، ان کو وجود میں لانے سے پہلے، یعنی ان مخلوق کو وجود میں لانے سے پہلے، وخلقهم اور ان کو بنانے سے پہلے، اور ان کو بنانے سے پہلے. فاسماؤه وصفاته قدیمۃ قدیم ذاتہ سبحانہ وتعالی وقد، تو اس کے جو نام ہیں اور اس کی جو صفات ہیں وہ قدیم ہیں، یعنی پرانے اور ازلی ہیں. ٹھیک ہے، ایسا پرانا کہ اس پرانے میں کوئی عیب نہ ہو، ایسا نیا کہ اس نئے میں کوئی عیب نہ ہو، ایسا نیا کہ اس نئے میں کوئی پرانی صفت نہیں، اور ایسا پرانا اس پرانے میں ہر نئی صفت ہے. او کما اتصف اللہ نفسہ سبحانہ وتعالی. تو یہ کیا یعنی وہ ایسا پرانا ہے جس کے پرانے میں کوئی عیب نہ ہو. مان لیں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پرانا ہے، تو اس کا مطلب یہ عیب نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اسی طرح اگر یہ سونے کا ہے اور ہم یہ کہتے ہیں یہ پرانا سونا ہے، تو اس میں کیا ہے؟ ایک شان پیدا ہو جاتی ہے. تو اللہ کی یہ دیکھیں، یہ مثال اس کے شایان شان نہیں ہے، بس ہم اپنی عقل کو کھولنے کے لیے یہ مثال دے رہے ہیں کہ یعنی وہ یہ پرانا ہونا اس کا مطلب کیا؟ وہ شان. تو ایسے ہی نیا، کوئی چیز نیا ہے تو وہ ایسا نیا ہے، اس نئے میں بھی کوئی داغ اور بے غبار ہے، اور وہ ایسا نیا ہے کہ جو کبھی پرانا ہونے والا بھی نہیں. یعنی اللہ کی ذات جو ہے حد، یعنی اس کو وہ صفت کیا ہے جو حدیث. تو ایسا تھوڑی ہے کہ وہ یعنی پرانا ہو گیا یا کچھ زمانے کے بعد وہ پرانا ہو جائے. یہ جو ہاں مان لیے نیا ہے، یہ نیا ہے یعنی اس میں ایک عیب ہے کہ کچھ زمانے کے بعد جا کے پرانا ہو جائے گا. تو اللہ کی ذات یعنی اس کو ایسا نیا، یعنی ایسی ذات میں اس کے اندر وہ کمال ہے کہ وہ کبھی پرانا ہونے والا نہیں ہے. سمجھا پا رہے ہیں ہم اپنی بات کو؟ ہاں. تو وقد، ہاں تو اس کی صفات، اس کے نام اور اس کی صفات میں قدیم ہے. قدیم ذاتہ، تو اس کی ذات ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے، اس کی ذات ہمیشہ سے ہے. ٹھیک ہے، اس کی ذات پاک ہے. یہ سبحانہ، ہم بار بار یہ ترجمہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ سبحانہ ایک معنی دیتا ہے. آپ جب کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، پاک ہے وہ عظیم ذات میرا پروردگار، پاک ہے ربی میرا پروردگار و عظیم و برتر ہے. تو آپ کو اس کا احساس آپ کے سینے میں ہو کہ وہ کیا ذات ہے. آپ جب کہیں سبحان ربی الاعلی تو آپ کو اس کا احساس ہو کہ میرا پروردگار بہت عالی اور پاک ہے، برتر ہے، اس کا احساس ہو. تو سبحانہ و تعالی، اور اس کی ذات پاک ہے اور بلند و برتر ہے. وقد ثبت، اور یقیناً ثابت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخبر ان اللہ تعالی قدر مقادیر الخلق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسین الف سنہ. اخرجہ مسلم فی صحیحہ. اور یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے، آپ علیہ السلام نے اس بات کی خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے قدر مقادیر الخلق، اپنی مخلوق کی تقدیر کو مقدر کر دیا، ان کو آسمان و زمین کو تخلیق دینے سے 50,000 سال پہلے.
کتنی ہزار سال پہلے؟ آسمان و زمین کو تخلیق دینے سے 50,000 سال پہلے. سمجھ میں آ رہی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تقدیر کو مقدر کر دیا ہے اس مخلوق کو، آسمان و زمین کو بنانے سے 50,000 سال پہلے. اس میں کچھ رد و بدل ہونے والا اللہ نے لکھ دی، طے کر دی، طے شدہ. نبی علیہ السلام نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو پیچھے بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ بیک سیٹ پہ، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تعال یا غلام، بیٹا سامنے آؤ، وعلمک کلمتن، میں تم کو کچھ باتیں سکھاتا ہوں، وعلمک کلمات، میں تم کو کچھ باتیں سکھاتا ہوں. یہ آپ علیہ السلام یہ حدیث پڑھو گے نا، اللہ کرے انشاءاللہ وہ حدیث پڑھو، جس طرح وہ رعائی گراوی کے انداز، جس طرح سند کے ساتھ یہ ہر ہم سمجھتے ہیں یہ نبی علیہ السلام کا وہ حضرت ابن عباس کے لیے مخصوص نہیں تھا، یہ قول اس انداز یہ مخصوص نہیں تھا. نبی علیہ السلام آپ کو اور مجھے، امت کے ہر فرد، مرد عورت، ہر سب کو یہی بلا کے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا سامنے آؤ، بیٹی سامنے آؤ، میں تم کو کچھ باتیں سکھاتا ہوں. احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کا خیال رکھو، اللہ تمہارا خیال رکھے گا. اللہ کے حکم کا خیال رکھو، اللہ تمہاری ضرورت کا خیال رکھے گا. مطلب احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کا خیال رکھو، اللہ کو ہمیشہ اپنے سامنے پاؤ گے، ہمیشہ اپنے سامنے پاؤ گے. تم دیکھو گے پوری دنیا تمہارے مخالف ہے، اللہ تمہارے سامنے. تجدہ تجاہک، ہمیشہ اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ إِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ فَلَا يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. بیٹا اچھے سے جان لو، اچھے سے جان لو، اگر پوری دنیا مل کے تم کو کچھ فائدہ پہنچانی چاہے تو بس اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا، مقدر کر دیا. وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ إِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ فَلَا يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. بیٹا اچھے سے ذہن نشین کر لو، سمجھ لو، جان لو کہ اگر پوری امت مل کے تم کو کچھ نقصان پہنچانا چاہے تو اس سے زیادہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی، اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا. وَقَدْ رُفِعَ الْأَقْلَامُ وَجُفَّتِ الصُّحُفُ، جو قلم تقدیر لکھتے تھے وہ اٹھا لیے گئے، اور جو صحیفے لوح محفوظ جس پہ تقدیر لکھے گئے وہ خشک ہو. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں، کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں. تو جان لو اگر تو امت، یہ جامع نصیحت تھی نبی علیہ السلام. مقدر پر ایمان ہے ہمارا، کیا کر لو گے تم؟ زندگی ہے اتنی، ایذائیں پہنچاؤ گے تو بس اسی زندگی آخر یہی ہوگا کہ تم ہمارے جان نکال لو گے، اس سے زیادہ اللہ نے تم کو قدرت نہیں کی دیا ہے. جس طرح فرعون کے سامنے ان ایمان لانے والے جادوگروں نے کہا تھا کہ معلوم، قرآن نے ذکر کرتا ہے معلوم ہے میں کتنا سخت عذاب دوں گا، تم کو پتہ چل جائے گا کہ تم اللہ پر ایمان لائے ہو کون زیادہ، ایہم اشد عذابا، کون زیادہ سخت عذاب دینے والا ہے. تم کو مختلف سمت سے کاٹ کے کھجور کے تنے میں باندھ دوں گا، سولی دوں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا. جو کرنا، انہوں نے کیا کہا تھا؟ کہا کہ جو کرنا ہے کر لے، تو جتنا کر سکتا ہے وہ اسی دنیا میں کر سکتا ہے، آخرت. وَمَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُؤْمِنًا فَقَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ، جو اپنے پروردگار کے پاس آئے گا اچھے اعمال کرتے پھر کیا ہی نوازے گا. وہ قصہ، ان کا جواب سنو. کیا کر لو گے تو، کیا ایذائیں پہنچا دو گے، کتنی سزائیں دے دو گے؟ اللہ ہمیشہ، اللہ ہمارے ذہن نشین کو اس پر حاضر رکھے کہ اللہ تیرے عذاب سے ان کا عذاب سخت نہیں ہے.
قرآن جس طرح عذاب جہنم بیان کرتا ہے نا، لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ اس میں وہ مریں گے نہ جیئیں گے، نہ جی پائیں گے نہ مر پائیں گے. ارے ہمارے لیے تو یہاں پھر بھی مر جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے. اللہم ثبتنا حتی الممات، اللہ موت تک ثابت قدم. تو اللہ تعالیٰ نے مخصوص یہ تقدیر کے بارے میں اور بھی حدیثیں ہیں. یہی امام مسلم نے نقل کیا حضرت موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کا جو مکالمہ وغیرہ، یہ سب امام مسلم نے یہ تقدیر والے باب میں نقل کیا ہے. اس باب وہاں جا بہت وقت نکل جائے گا، لمبا ہو جائے گا. نمبر 15 کیا ہے؟ لہو معنی الربوبیہ ولا مربوب ومعنی الخالق ولا مخلوق. اللہ کے نام میں ربوبیت ہے. کیا ہے؟ اللہ کے نام میں ربوبیت ہے، یعنی پروردہ ہے، وہ پروردگار ہے، خدائی کی صفت ہے اس میں. لیس یعنی لا مربوب، لیکن مربوب نہیں ہے، یعنی الیاذ باللہ ہم نے پروردہ کہا، پروردگار ہے، پروردگاری ہے اس کے اندر. مربوب کہتے ہیں پروردے کو. مربوب یعنی اس کی صفت میں پروردہ نہیں ہے، بلکہ وہ پروردگاری ہے. مطلب اس کا مطلب تھوڑا سا لاہو معنی ربوبیہ، اللہ کے معنی یعنی نام کے جو معنی ہے اس میں ربوبیت ہے. اس کی صفت میں کیا ہے؟ ربوبیت ہے. اس کی شان کیا ہے؟ ربوبیت. پروردگاری ہے، خدائی ہے. پروردگار کہتے ہیں، رب کیا کہتے ہیں؟ نگہبان کو، نگہداشت کرنے والا، محافظ کہتے ہیں، نظر رکھنے والے کو کہتے ہیں. اسی لیے عورت کو کہا جاتا ہے ربۃ البیت، گھر کی نگہبان، نگہداشت. اس کو کہتے ہیں ربیت البیت، یعنی گھر کی ایک نگہبان، نگہداشت. اور عورت کیا بولتے ہیں؟ ربۃ البیت. اسلام نے کہا تم ربۃ البیت ہو، شریعت نے کہا تم ربۃ البیت. اس کا معنی ہے کہ گھر کی ملکہ. ربیت البیت یعنی ملکۃ الدار، ملکۃ البیت. اللہ نے کیا بنایا تھا؟ ملکہ. فیمنسٹ کیا بن گئی جا کے؟ رنڈی. نے کہا نہ، ہماری جسم ہماری مرضی، آپ فائدہ اٹھائیں اس سے. اللہ نے کہا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین. جہاں تک میرے بندے، اللہ نے سب اس کے بندے ہیں، لیکن نیک بندوں کو وہاں مخصوص شیطان کا جہاں جھگڑا، مطلب وہ مکالم بات ہو رہی تھی نا، وہاں پہ شیطان ہٹھنمی پہ اٹھا تھا. اللہ نے کہا میرے بندے، میرے بندے، میری بندیاں، کوئی زور نہیں چلے گا ان پر تیرا. تیری جو اتباع کریں گے وہ سب گمراہ لوگ ہوں گے، غاوین. لہو معنی الربوبیہ، تو اس کے لیے معنی ہے ربوبیت، خدائی کے، پروردگاری کے. ٹھیک ہے، پالنہار جس کو کہتے ہیں. ولا مربوب، لیکن پروردہ نہیں ہے، وہ پروردہ نہیں ہے، مربوب نہیں ہے، مخلوق نہیں ہے. مربوب کہتے ہیں مخلوق کو. ومعنی الخالق ولا مخلوق، اس کے نام و صفات میں خالق کا معنی ہے، مخلوق کے معنی نہیں ہے. کوئی بھی نام معنی ایسی مخلوق کی نہیں ہے. وَكَمَا أَنَّهُ مُحْيِي الْمَوْتَى بَعْدَمَا أَحْيَا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. اللہ کہہ رہا ہے یہ اس کے اللہ تعالیٰ کی صفت میں کیا ہے؟ وہ جیسا کہ وہ ہے محیی الموتا، مرداروں کو زندہ کرنے والا. محیی الموتا، مردوں کو زندہ کرنے والا، مردوں کو زندہ کرنے والا. بعد ما احیا، جب ان کو زندہ کرے گا، جب ان کو زندہ کرے گا اس کے بعد وہ محیی، زندہ کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ اب بھی ایسے ہی، یعنی کہہ رہے ہیں کذالک وکما انہ محیی الموتى بعد ما احیا، یعنی جیسا کہ وہ محیی الموتى، مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، اب بھی ہے. جب زندہ کرے گا تب زندہ کرے گا، لیکن اب بھی وہ نام اس کے اندر اور صفت اور کمال موجود ہے. استحق هذا الاسم، یہ حق، یہ اس نام کا وہ مستحق ہے. قبل احیائہم، ان کو زندہ کرنے سے پہلے، ابھی تو زندہ نہیں کیا نا، اس کے باوجود وہ مستحق ہے. کذالک استحق اسم الخالق، اسی طرح سے وہ خالق کے نام کا مستحق ہے. قبل انشائہم، ان کو بنانے سے پہلے. یہ واضح ہو گئی تھی، اب چھوڑیں. ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير وكل أمر عليه يسير لا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
ذالک، یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے کہ اس نے پیدا نہیں کیا ہے تب بھی خالق ہے، وجود میں نہیں لایا تب بھی باری ہے، زندہ نہیں کیا ہے تب بھی محیی الموتیٰ ہے، کیوں ہے؟ ذالک، یہ اس وجہ سے ہے، بِأَنَّهُ، کیونکہ وہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے، لا محالہ، لا محالہ، لا ضروری طور پر ہر چیز پہ قادر ہے، اس کے لیے لا محالہ ہے، اس کے لیے کوئی چیز حائل نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی چیز بیریئر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے، لیکن مخلوق میں سمجھ نہیں پا رہے کس کے بارے میں کہہ رہی ہوں، لائے نفی جنس، کس کے بارے میں لائے نفی جنس کہہ رہی ہیں؟ ہاں لام، ہاں لا محالہ، وہ لام ہم نے کہا یہاں کسی کے بارے میں کہہ، تو ذالکا کہاں گئے؟ ہاں یہ اس وجہ سے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، قادیر ہے، قادر علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ بخوبی قادر ہے، میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، عبدالکلام کہتا تھا میں 2023 تک پوری دنیا کا سب سے بڑا تم کچھ نہیں کر پائے، تمہارے پاس کمال وہ اللہ کی عطائی، کچھ نہیں کر پایا، اچھا وہ مر گیا، اچھا وہ مر گیا کم وقت، بھائی تمہارے یہاں سے تو کوئی دیش بھکت اور وقت تو نہیں ہے، ٹھیک ہے وہ بتا دیو پہلے، تو تو کر نہیں پایا، کر نہیں پایا، کیوں نہیں کر پایا؟ وہ قادر نہیں ہے اس پر، قادر نہیں ہے اس پر، لیکن اللہ قادر ہے، قادر مقدر مطلق ہے، تو اسی لیے وہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے جس میں کوئی محال نہیں ہے، حائل نہیں ہو سکتا، تو اسی لیے یہ اس وجہ سے اس کے نام کا یہ فائدہ ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، بخوبی قادر ہے، وَكُلُّ شَيْءٍ إِلَيْهِ فَقِيرٌ، ہر چیز اس کی محتاج ہے، الیہ فقیر، اس کا محتاج ہے، ہر چیز اس کا محتاج ہے، حتیٰ کہ وہ سورج کی روشنی میں اڑنے والے ذرات اپنے اڑنے میں بھی اللہ کے محتاج ہیں، لیسا ولا کیا ہے، کوئی درخت کا پتا بھی نہیں گرتا کہ اللہ کے علم میں، اس کا محتاج ہے، اللہ کی طرف وہ محتاج ہے، وہ کل امر علیہ یسیر، ہر امر، ہر امر، ہر معاملہ، ہر معاملہ، کام نہیں کہہ رہے، کام تو ہے ہی، یہ کہہ رہے ہیں امر بھی، تمام معاملہ کا باگڈور سب کچھ اس کے لیے آسان ہے، یسیر، آسان، لا یحتاج الی شیء، وہ کسی ذرے کا بھی محتاج نہیں، وہ کسی ذرے کا بھی محتاج نہیں، لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، وہو السمیع البصیر، وہ بخوبی سننے والا ہے، سمیع، سمیع بخوبی سننے والا ہے، بصیر بخوبی دیکھنے والا، بخوبی دیکھنے والا ہے تم کیا کر رہے ہو، تم کیا سن، یہ آیت یہاں لانے کی کیا وجہ ہے؟ کہ مخلوق کے اندر یہ عیب ہے کہ جب تک وہ کوئی کام کرتا نہیں ہے تب تک اس کے اس نام کا فائدہ اس کو نہیں حاصل ہوتا، تو خالق کی طرح کوئی چیز نہیں ہے، لہذا خالق کو کرنے سے پہلے بھی ٹھیک ہے اس کے پورے صفت کا وہ کامل اور مکمل ہے، اس کا پورا مستحق و حقدار ہے، یہ لیس کمثلہ شیء سے یہ الگ کر رہے ہیں، یعنی مخلوق کے اندر یہ چیز ہے کہ جب تک وہ کرتا نہیں ہے اس کے اندر یہ نام کا استفادہ نہیں ہوتا، لیکن خالق کے اندر وہ چیز عیب نہیں ہے، اس سے بری ہے۔ لغوی معنی کہہ رہے ہیں الربوبیت کے معنی ہے کہ بادشاہ، الملک، الملک الملک والتصرف والتدبیر، ربوبیت کہتے ہیں یعنی جس کو بادشاہت ہے، یعنی ملک بادشاہت ہے، تصرف کسی چیز میں پھیرنا، کوئی سمجھا دیا تھا، اور تدبیر کسی چیز کو آگے پیچھے کرنا، یہ تمام کا حقدار کون ہے؟ اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ رب کا معنی انگلش لغت والوں نے تو کئی باتیں کہی ہے اس میں،
اس کو دیکھ لینا آپ، ہم بولیں گے تو پھر مسئلہ ہوگا. خیر. مربوب کہتے ہیں مخلوق کو، مربوب کہتے ہیں مخلوق کو، یسیرون کہتے ہیں سہل آسان. شرح کہہ رہے ہیں ان اللہ تعالی هو الرب بكل معانی الربوبیت حتی قبل ان يخلق احدا من خلقه، بے شک اللہ تعالی وہی رب ہے، بكل معانی الربوبیہ، اپنی ربوبیت کے مکمل معنی کے ساتھ، یہاں تک کہ قبل ان يخلق احدا من خلقه، یہاں تک کہ اس نے جب اپنی مخلوق میں سے کسی کو پیدا نہیں کیا تھا تب بھی وہ رب تھا اور خالق تھا. وَكَذَلِكَ هُوَ الْخَالِقُ حَتَّى قَبْلَ أَن يَخْلُقَهُمْ، اسی طرح وہ خالق ہے، وہ خالق تھا یہاں تک کہ اس نے جب اپنے مخلوق کو پیدا نہیں کیا تھا اس سے پہلے بھی خالق تھا. فَهَذِهِ الْأَسْمَاءُ وَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ مِنَ الْمَعَانِي ثَابِتَةٌ لَهُ مِنْ قَبْلِ وَمِنْ بَعْدِ فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. فہادہ الاسماء، تو یہ سارے جو نام ہیں، وما دلت علیہ، اور جو کچھ دلالت کرتی ہیں ان پر، من المعانی، جو کچھ ان معنوں کی، ان ناموں کی جو معنوں پر دلالت کرتی ہے، جو کچھ دلالت کرتی ہے، یہ جو نام ہے اللہ کے اسماء صفات ہیں، ان کے جو کچھ اس پر دلالت کرتی ہے، جو معنی ثابتۃ لہ، وہ سب اس کے لیے ثابت شدہ ہیں، من قبلی، اس سے پہلے، ومن بعد، اور اس کے بعد بھی، یعنی اس کو کرنے کے بعد بھی، اس سے پہلے بھی. فإنہ سبحانہ، تو یقیناً وہ ذات پاک ہے، وتعالی، اور بلند و برتر ہے. کما انہ محیی الموتى بعد ان یحییہم، یہ دیکھو عربی کے یہاں پہ یہ عبارت پہ غور کرو، یہاں پہ آپ کو کچھ فرق معلوم ہو رہا ہے لیکن ترجمہ معنی میں کتنا فرق ہے. یہ ہے عربی زبان کا کمال. بھائی کوئی دوسری زبان پہ اللہ تعالیٰ بے شک وہ قرآن کو نازل کرنے پر قادر تھا، بے شک ابھی بھی ہے، وہ بات الگ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے کیوں نازل نہیں کیا؟ آپ پوری دنیا کی زبان پہ نظر دوڑاؤ، اتنی وسعت کہیں ملے گی، کہیں نہیں ملے گی، آپ کہیں نہیں ملے گی. قرآن عربی غیر ذی عوج کما انہ محیی الموتى بعد ان یحییہم فانہ محیی الموتى قبل ان یحییہم. دونوں ہے، دونوں معنی میں یہاں ان یحیی بعد ان یحییہم قبل ان یحییہم. کما انہ محیی الموتى، جیسا کہ وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، یعنی اس کی ذات و صفت اس کی یہ ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے. بعد ان یحییہم، اس کے بعد کہ جب ان کو زندہ کر دے گا. فإنہ محیی الموتى، تو یقیناً وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، قبل ان یحییہم، اس سے پہلے کہ وہ انہیں زندہ کرے. یعنی ابھی بھی اللہ کی وہی صفت پورا مکمل کامل و اکمل ہے، اس کی وہ صفت میں کوئی ذرہ کمی نہیں ہے. وَكَمَا أَنَّهُ الْخَالِقُ بَعْدَ أَنْ أَنْشَأَ خَلْقِهِ، اور جیسا کہ وہ خالق ہے اس کے بعد کہ اس نے اپنے مخلوق کو پیدا کیا. فَإِنَّهُ الْخَالِقُ، تو یقیناً وہ خالق ہے، قبل ان ينشئهم كذلك، اس سے پہلے کہ جب اس نے ان کو بنایا نہیں تھا، اس سے پہلے بھی اسی طرح سے خالق تھا، جب وہ اس کے بعد خالق ہے، اس سے پہلے بھی ویسے ہی خالق تھا. اب دیکھو، لِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یہاں رد کر رہے ہیں معتزلہ کا اس والے. لِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، آخری والا جو 16 نمبر والا عقیدہ ہے نا، 16 نمبر پوائنٹ 16، تو جو عقیدہ ہے یہ اس کو خاص کر کے معتزلہ کے رد میں لائیں، ٹھیک ہے. لِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، کیونکہ وہ ذات جو ہے پاک ہے اور بلند و برتر ہے. عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر چیز پر بخوبی قادر ہے. اذا اراد شیئا فعلہ، جب اس نے کسی چیز کا ارادہ کیا اس کو کر دیا، فعلہ کر دیا. واذا لم يرد شیئا لم یکن هذا الشیء، جب اس نے کسی چیز کا ارادہ نہیں کیا تو وہ چیز ہے ہی نہیں، وہ چیز ہے ہی نہیں، وجود میں آئے ہی نہیں وہ چیز. وهذه هي الإرادة الكونية القدرية التي لا يخرج عنها شيء، اور یہی وہ ارادہ کونیہ و قدریہ ہے، یہی وہ ارادہ کونیہ و قدریہ ہے
التی لا یخرج عنہا شیء، جس سے کوئی چیز نکل نہیں سکتی، جس سے کوئی چیز نکل نہیں سکتی۔ جو انسان کے ذہن میں بعض تخیلات وجود میں آتے ہیں نا، ایسا کیوں نہیں، یہ اس کا جو وجود میں لانے والا کون ہے؟ اللہ۔ تمہارے ذہن میں یہ نہیں ہوتا نا، یہ اللہ نے ارادہ نہیں ہوتا نا، یہ آتا ہی نہیں تمہارے ذہن۔ ہم نے وہ چیک نہیں کیا کہ تھوڑے نا، ایک دو نے شاید بھیجا ہے وہ پچھلا جو مناقشہ کا جواب۔ تو اللہ کے ارادے، اللہ کا ارادہ کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں ہے۔ تو اس کے وہ کہہ رہے، یہ جو عقیدہ اس سے پہلے بھی آ چکا ہے یہ عبارت، ابھی بھی دیکھو کہ یہی ارادہ کونیہ و قدریہ ہے کہ جس سے کوئی چیز نکل نہیں سکتی، جس سے کوئی چیز نکل نہیں سکتی، یہ لا محالہ، یہ یعنی ہونا ہی ہونا ہے ایسے ہی جیسا اللہ نے چاہا۔ ولا تختلف ابدا، کبھی بھی مختلف نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ نے مان لے کسی کے مقدر میں ہدایت نہیں رکھا ہے، ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ ہدایت پر آ جائے، ممکن نہیں۔ لیکن اللہ نے اس کو موقع دیا ہے، وہ اس کے علم میں ہے، اس کی شان ہے، لیکن وہ اس کے علم میں، لیکن اس نے اس کو چھوٹ دیا، وہ الگ بحث ہے، چھوڑ دو۔ لیکن مان لے کوئی چیز اگر، مان لے اگر کوئی چیز وجود میں آتا ہے کہ بھائی ہم نے دیکھو آج دیکھو ایک پلین بنایا اور پلین بنا کے اس کو اڑا دیا، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے ارادے اور منشا اور مرضی کے بغیر یہ چیز ہو رہے ہیں، ایسا ممکن نہیں۔ یا مشرک اگر شرک کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ اللہ اس کو چاہتا نہیں ہے، پسند نہیں کرتا، بخشے گا نہیں، منع کیا ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو اس چیز کی ڈھیل اور چھوٹ نہیں دی پھر یہ کر دیں، ممکن نہیں۔ سوال آیا تھا نا کہ جو مشرک شرک کرتے ہیں کیا یہ اللہ کے ارادے میں شامل ہے؟ تو اللہ کے ارادے میں یہ شامل ہے، لیکن اللہ اس کو پسند نہیں کرتا، نہ اس کا حکم نہیں دیا بلکہ اس کے برخلاف ضد کا حکم دیا۔ لیکن اللہ اگر نہیں چاہتا تو یہ شرک نہیں کر سکتا۔ تو بھائی تو اللہ نے چاہا کیوں؟ یہ بھائی اللہ نے اسی تو دنیا کو آزمائش و امتحان کے لیے بنایا ہے۔ ایک تم کو کہا کہ اس کا جواب دو، تو اس میں ایک صحیح آنسر لایا، اس کے ساتھ کچھ غلط آنسر بھی دو تین لے آئے، کہا کہ تم چوز کرو، تم کو چوز صحیح والا کرنا ہے۔ تم کہو گے کہ اس کو کیوں لکھا، ہم رائٹ کریں گے اور ہم نمبر کاٹیں گے، تمہارا باپ اگر ہم سے آگے لڑ سکے کرے لڑے۔ مطلب کیا ہے؟ 4 آپشن دیے، اس میں ایک صحیح ہے، 3 غلط ہے۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمن، اکثر لوگ کبھی بھی ایمان والے نہیں ہوں گے، آپ چاہیں جتنا کوشش کریں، دنیا کے اکثر فساق ہوں گے، غلط۔ ان چیزوں کو لایا اسی لیے کہ اللہ تم کو آزمائے، امتحان میں دے، تم کو اختیار دیا، قلم تم اختیار دے ٹھیک کر سکتے، نہیں کرو مارے گا کون، تم بھاگو، بھاگو بھاگ پاؤ۔ اللہ کے ارادے کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ یہ دعویٰ مشرکین کا ہے۔ بعض لوگ بہت حرکتیں غلط کرتے ہیں، بعض مسلمان لوگ بہت غلط حرکت کرتے ہیں، باقاعدہ شریعت کے خلاف عمل کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا یہ کام ہو رہا ہے، اس کا مطلب اللہ کی مرضی شامل ہے اس میں، انما الاعمال بالنیات، ہمارے عمل کا دار مدار نیت پر ہے۔ بھائی تم حرکتیں تمہاری اچھی نہیں ہوگی چاہے کتنی اچھی نیت سے کرو۔ کوئی آدمی کسی کی بیوی سے زنا کرے گا اور کہے گا کہ بھائی نہیں اس کے تو بچے نہیں ہو رہے ہیں، اس وجہ سے تو میں تو بیچارے 50 سال سے رو رہے ہیں، تو میں اس کی بیوی سے مباشرت کر رہا ہوں کہ اس میں کمی ہے، ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے، تو لہٰذا میں اچھے نیت سے، پوری نیک نیت سے پورا تہجد پڑھ کے جاؤں، ثواب ملے گا اس کو۔ بلکہ اس عمل میں اگر یہ اللہ کے حرام کردہ عمل کو اگر وہ اچھا سمجھ کے کرے گا، اس کی وجہ سے بعض علماء تو کہتے ہیں وہ کافر ہے اسی وقت، بعض کہتے ہیں کہ اس کے اعتقاد پر نظر ثانی، وہ جب تک اس کا اعتراف نہیں کرے کہ نہیں میں اچھا کر رہا ہوں تب تک وہ کافی نہیں ہوگا، وہ اعتراف کر رہا ہے وہ کافر ہے، یہ وجوبی حکم کا انکار کر، چاہے جتنے اچھے ارادے سے کرو۔ تو بعض لوگ جو قرآن پاک پڑھتے ہیں وہ لکھتے ہیں اس کو ٹیکسچر کو، اوریجنل ٹیکسچر کو بدل دیتے ہیں، قرآن پاک کی جو اوریجنل ٹیکسچر ہے اس کو یعنی الحمدللہ رب العالمین اس کو انگلش میں لکھ دیتے ہیں، ہندی میں لکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں سارے لوگ پڑھیں گے، یہ جائز نہیں ہے، یہ محاربۃ اللہ رب العالمین، اللہ کے خلاف جنگ ہے۔ قرآن بار بار دعویٰ کر رہا ہے، اس کی جو صفت ہے قرآن کی، قرآن عربی، انا انزلنا قرآن عربی، قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ یہ جو قرآن کو انگلش میں دوسرے میں وہ ایک چومو انس ہے،
ہے اس کے وہ جو ویڈیو وائرل ہوا تھا، وہ جو قرآن ڈھنگ سے تو پڑھ نہیں پا رہا ہے وہ کم بخت، تو وہ جو اس میں لے کے بیٹھا ہے وہ ویڈیو میں وہ وہی رومن والا قرآن پاک ہے. اور کشمیر میں کچھ لڑکیاں آج کل وہ بانٹ رہی ہیں، اس میں وہ رومن والا انگلش میں ٹیکسچر لکھا ہوا ہے قرآن کا. یہ حرام ہے، ناجائز ہے، علماء نے لکھا ہے تحریف ہے. یہ اجمعت الامت علی حرمتها. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام مالکی عالم میں جو کیا نام ان کا، علماء نے امام مالک رحمۃ اللہ نے تو فتویٰ دیا تھا اس پہ، اس کے بعد امت کا اجماع ہو گیا اس پر کہ قرآن کو اس کی اصلی حرف سے کسی بھی زبان میں تبدیل کرنا حرام ہے. شیخ الاسلام نے لکھا ہے کہ اس پر امت کا اجماع ہے. ابن حجر وغیرہ سب کے فتاوے موجود ہیں، ابن حجر ہیتمی کے، ابن الحجر عسقلانی کے، ملا علی قاری کے، امام مالک سے لے کے اب تک امت اسی پر متفق ہے کہ حرام ہے. امام مالک سے پوچھا گیا واو الف اور یا بعض جگہ استعمال نہیں ہوتے، آپ نے دیکھا ہوگا واو یا الف لکھے ہوئے پڑھے نہیں جاتے. امام مالک سے پوچھا گیا کہ ان کو نکال سکتے ہیں بعض مصلحت کے مد نظر، امام مالک نے فرمایا یہ تحریف کی شکل ہے، حرام ہے. اس پر صحابہ کا اجماع ہوا ہے، اور صحابہ کے اجماع کے خلاف جانا کفر ہے. مصحف عثمانی پر اس پر اجماع ہو گیا، امت کا اتفاق ہے، اور مسلمان یہ کام اچھا سمجھ کے کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا وہ بہت وائرل ہو رہا ہے، وہ کشمیر میں کچھ بچیاں وہ بانٹ رہی ہیں قرآن پاک، لیکن ان کو افسوس لگ رہا ہے کہ یار کوئی ٹوکتا اور روکتا نہیں. وہ الیاذ باللہ. اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا منکر کو کی نکیر کرنا واجب ہے، لازم ہے. اگر تم ایسا نہیں کرو گے اللہ تعالیٰ عذاب تم پر مسلط کر دے گا، عذاب مسلط کر دے گا. قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم میں سے یہ منکر کی نکیر کرنے والے فرد ختم ہو جائیں گے، اللہ تم کو تباہ کر دے گا. قرآن صاف لفظ میں اعلان کرتا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ قُرَىٰ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. تیرا پروردگار کبھی ایسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا جس کے رہنے والے مصلح ہوں. نہیں کہا صالحون، کہا مصلح ہوں، اصلاح کرنے والے ہوں. حدیث جبریل میں مشہور ہے کہ وہ کون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابدأ بھی، اسی سے شروع کرو، کمبخت کو پلٹو وہیں سے. یہ تحریف کی شکل ہے، اس پر زبان نہیں کھول رہے ہیں لوگ، الیاذ باللہ. قرآن کی کہنے کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پڑھے نہیں ہے کیسے، ابے تم ویسے ہی مر جاؤ، گناہ نہیں ملے گا. کوشش کرتے رہو، کوشش کرتے رہو، کوشش کرتے رہو کہ بھائی قرآن پڑھنے کی. اگر پوری عمر ویسی کوشش میں تمہاری گزر گئی تو اللہ بخش دے گا، کیونکہ بھائی اللہ نے اس کی طلب کی وجہ سے اللہ بخشے گا اس کو، کہ صحیح راستہ اختیار کیا، جتنا پہنچ گیا. منزل تمہارا تم تک پہنچنا تمہارے اللہ تعالیٰ نے اس کا مکلف نہیں بنایا، تمہارے راستے اللہ تعالیٰ نے مہیا کیا، اس راستے پہ چلو. تم بوڑھے ہو گئے 90 سال میں، نہیں وہ 90 سال میں ٹھیک ہے، 90 سال میں سمجھ آ رہا ہے، ابھی قاعدہ پڑھنا شروع کرو. جب تم پڑھ لو گے تو پڑھ لو گے، نہیں پڑھو گے اللہ تم سے سوال نہیں کرے. لیکن یہ اللہ کے کلام میں تحریف کی شکل اختیار کر کے پڑھے ہوگا، اللہ ضرور عذاب میں ڈالے گا. ایک صاحب یہاں پہ ہمارے لوکل لینگویج میں اس کو قرآن کو تفسیر کر رہے ہیں، ہم نے ان سے کہا، دوسرے لوگوں کو جمع کیا یار، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم ٹھیک ہے میں اگر جہنم میں جاؤں گا تو جاؤں گا، میری وجہ سے 10 لوگ تو جنت میں جائیں گے. ہم نے کہا تم بھی جاؤ گے، ان کے ساتھ یہ 10 لوگ بھی جائیں گے. قرآن نے کیا فرمایا، یہ بھی جائیں گے، ان کے ساتھ ان کو لے کے بھی جائیں گے. اور اس میں کوئی مسلمان بڑی فنڈنگ کر رہا ہے اور ان کو روکڑا مل رہا ہے. اس میں شامل ہیں بڑے لوگ، امیر صاحب شامل ہیں، یہ سب کوئی غریب شامل نہیں، سارے امیر صاحب شامل ہیں. الیاذ باللہ، الیاذ باللہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو عبرت کا نشان بنا دے. اللہ کے قرآن کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہو، اللہ کے قرآن کے ساتھ مذاق بنائے رکھا ہے. عجیب بات ہے یار. ہاں ہم جواب دے رہے ہیں آپ کا، یہ تھوڑا کمپلیٹ کر لیں تھوڑا. تو اس کی مخالفت کرو آپ لوگ. ہم نے دیکھا ہے ہمارے بعض اسٹوڈنٹ آئے، ایک ابھی رمضان سے پہلے ایک شاگرد ہمارے وہ قرآن پاک لے کے بیٹھے تھے. ہمیں کچھ شک ہو گیا، ہم نے کہا وہ قرآن آپ کا اٹھا کے دکھاؤ. تو ہم نے وہ دیکھا کہ وہ اس میں وہ رومن میں لکھا ہوا تھا. ہم نے کہا یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کہنے لگا شیخ وہ ہمارا نہیں ہے، ساتھی کا ہے. ہم نے کہا اس کو ہاتھ سے نکالو. تو ابھی پڑھ لوں؟ ہم نے کہا نہیں، بند کر دو کلاس، موبائل سے دیکھ کے پڑھ لو. نہیں پڑھے، نہیں پڑھے. کہا میں کیا کروں؟ ہم نے کہا اس ساتھی کو سمجھاؤ، ضرورت پڑے تو لڑو، بتا اس سے روشے تعلق توڑ دو، توڑ دو تعلق. الولاء للہ والبراءۃ للہ. ہماری دوستی اور دشمنی کی بنیاد اللہ کی وجہ سے، چھوڑ دو، کوئی فرق نہیں پڑتا. لا الہ الا اللہ. وهذه هي الإرادة الكونية القدرية التي لا يخرج عنها شيء ولا تختلف ابدا، اور کبھی یہ مختلف نہیں ہوں گی، رد و بدل نہیں ہوں گی. ولا تبدیل لکلمات اللہ،
ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، کبھی تبدیل نہیں ہوگی اللہ کی سنت میں، طریقے میں کبھی تم تبدیل ہی نہیں پاؤ گے، کوئی آگے پیچھے نہیں پاؤ گے۔ وقد قالت المعتزلہ، یقیناً معتزلہ نے کہا، قادر علی کل، دیکھو یہ سمجھو، قادر علی کل ما هو مقدور لہ، یہ کہہ رہے ہیں اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی جتنی قدرت کی اس کی کیپیسٹی ہے، علیہ باللہ، یعنی اس کے جتنے حدود ہیں اسی پر قادر ہے، جتنے اللہ کے حدود ہیں اسی پر صرف قادر ہے۔ وَأَمَّا أَفْعَالُ الْعِبَادِ فَلَا يَقْدِرُ عَلَيْهَا، جہاں تک بندوں کے فعل کا معاملہ ہے اس پر اللہ قادر نہیں ہے، علیہ باللہ۔ اگر بندہ کو اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو، بندہ جب اس میں کچھ کرتا ہے تو اللہ اس کو اس سے روکنے سے یا اس کو کروانے پر اللہ قادر نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے۔ اہل السنہ کا عقیدہ ہے کہ میں جو کھا رہا ہوں نا، یہ میرے لقمے کو کھینچنے والا اللہ اس پر قادر ہے، میں جو میرے لقمہ اندر جا رہا ہے نا اس کو ایز اٹ از واپس نکالنے کی اللہ قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، میرے افعال میں اللہ قادر ہے۔ اسی لیے اسلاف کی دعاؤں میں سے ہے اللہ ہماری ہاتھ پاؤں میں زنجیر باندھ کے ہم کو تیری معصیت سے روک لے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر، ہر شے پہ قادر ہے، روک دیتا ہے، بندوں کے افعال و تصرف میں بھی وہ قادر ہے، روک دے سکتا ہے، وہ روکتا نہیں، اس کا طریقہ نہیں، وہ الگ بات ہے، اس نے ڈھیل دیا، موقع دیا، لیکن وہ قادر ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ ایک اس کی ایک باؤنڈریز ہے، بس اتنی پہ قادر ہے، اس کے اس نے لوگوں انسان کو تخلیق دی، ان کو مرضی دی، ان کو اختیار دیے، چھوڑ دیا، اس پر ان کے اختیارات پر اب اللہ نعوذ باللہ قادر نہیں ہے، علیہ باللہ۔ وہذا سلب لصفت الکمال فإن اللہ تعالی قادر علی کل شیء کما اخبر علی نفسہ سبحانہ وتعالی، اور یہ جو ہے اللہ کے صفت کمال سے کوئی چیز کی نفی کرنا ہے، کوئی چیز کی کمی کرنا ہے، کوئی چیز کا رد کرنا ہے، کوئی چیز کا انکار کرنا ہے۔ سلب کرنا کے مطلب کیا؟ سلب کہتے ہیں نفی کرنا، سلب کہتے ہیں کمی کرنا، سلب کہتے ہیں نقصان کرنا، سلب کہتے ہیں کسی چیز کا انکار کرنا، سلب کہتے ہیں کسی چیز کا رد کرنا، اس کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے صفت کمال سے یہ سلب کرنا ہے، ٹھیک ہے، کسی چیز کو، یعنی یہ اس عقیدے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر، اللہ تعالیٰ قادر ہے ہر چیز پر، جیسا کہ اس ذات نے اپنے بارے میں خبر دی ہے، جس کی ذات پاک اور منزہ اور بلند و برتر ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ بے شک ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہاں یہ مطلق کہا، عام ہے، یہ مطلق کہا، کسی کوئی بیریئر نہیں لگایا، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ٹھیک ہے۔ وَكَذَلِكَ كُلُّ شَيْءٍ كَائِنٌ فِي هذا العالم ہی لکھا ہے نا، یہ هذا العالم کیا لکھا ہے یہاں پہ؟ یہ عالم، اگر آپ کے اس میں بھی عالم لکھا ہے تو وہ عالم ہوگا۔ وَكَذَلِكَ كُلُّ شَيْءٍ كَائِنٌ فِي هَذَا الْعَالَمِ بِإِرَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَشِيئَتِهِ، وَالْإِيمَانِ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مِنْ أَهَمِّ لَوَازِمِ الْإِيمَانِ بِالرُّبُوبِيَّةِ لِلَّهِ تَعَالَى۔ اور اسی طرح کل شیء، ہر چیز، کائن، جو ہو رہا ہے، ہو رہی ہے، جو کچھ کائن ہو رہا ہے، کانا یکون کونن کہتے ہیں ہونے کو، جو بھی اس عالم میں کوئی بھی چیز جو ہو رہی ہے، کوئی بھی کام ہو رہا ہے، تو فَبِإِرَادَةِ اللَّهِ تعالیٰ، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہوتا ہے، وہ مشیتہ، اور اس کی منشا سے، اس کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ اور اس بات پر ایمان لانا، اس مسئلے پر ایمان لانا، اللہ کی ربوبیت پر ایمان لانے کے اہم اور لازم قسم میں سے ہے۔ اس چیز پر ایمان لانا اللہ کی ربوبیت پر ایمان لانے کے اہم اور لازم قسم میں سے۔ تعالی وکل شیء فی ھذا الکون مفتقر الی اللہ تعالی، اور ہر چیز اس کائنات میں اللہ کی طرف محتاج ہے، اللہ کی محتاج ہے۔ محتاج، مفتقر، افتقار، پورے کے طور پہ اسی کی محتاج ہیں، ماتحت ہیں، ضرورت مند ہے، مفتقر، ہر چیز میں اس کی ضرورت مند ہے، محتاج الیہ، اسی کے محتاج ہیں، فی ایجادہ و بقائہ، اپنی وجود میں بھی اللہ کے محتاج ہیں، اور اپنی بقا میں بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اپنے وجود میں بھی اللہ کے محتاج ہیں، اور اس وجود کے بقا میں بھی اللہ کے محتاج ہیں۔
وکل امر علی اللہ تعالی، اور ہر معاملہ ان کا اللہ پر ہے، اللہ ہی پر ہے، یعنی وکل امر علی اللہ تعالی یسیر، اور ہر معاملہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے، کما قال، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک کوئی شک، بے شک اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے، وہو لا یحتاج الی شیء، اور وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، سبحانہ و تعالی، اس کی ذات پاک ہے، وہ بلند و برتر ہے، بل کل شیء محتاج، بل کل شیء محتاج الیہ ضرورتا وحاجته للہ تعالی ثابتۃ لا تتغیر ولا تکون فی وقت دون وقت او مکان دون مکان، بلکہ ہر چیز اللہ کی طرف محتاج ہے، ضرورت، اپنی ضرورت کے اعتبار سے ہر چیز، ہم سانس لینے میں اللہ کے محتاج ہے، ہمارا کوئی ایک سانس اللہ کی مرضی اور منشا اس کے ارادے کے بغیر ممکن نہیں ہے، کہتے ہیں ہر اللہ نے، جیسے معتزلہ کیا عقیدہ ہے کہ بھائی بادال اور گمراہ فرقوں کا، کہ اللہ نے یہ متعین کر دیا کہ تم کو اتنا سانس چھوڑ دیا، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کو ہر سانس کا علم ہے، ہماری اس آہٹ کا بھی علم ہے، ہماری دھڑکنوں کا اللہ کو علم ہے، ہر لمحے علم ہے سب کے، ہماری ذہن میں سمجھ میں آئے نہیں آئے، ہمارا عقل اتنا قابل نہیں، ہم بیوقوف سمجھتے ہیں اپنا، ظاہر سی بات ہے اللہ نے ہم کو کمزور بنایا، ہماری عقل اتنی قابل نہیں ہے، اللہ کی قدرت اور اس کی شان، اس کی قدرت کو ہم سمجھ لیں مکمل طور پر ممکن نہیں، ایمان لانا ہم پر واجب ہے، اس پر کھود کرید کر کے پورا، یہ جو فلاسفہ ہوتے ہیں اسی لیے وہ گمراہ ہو کے، بہت سے فلاسفہ گمراہ ہو کے مرتد ہو کے مرے علیہ باللہ، کیوں؟ ان کے یہ وہ اسی پہ مرتے ہیں، یہ اتنا زیادہ، اتنا سمجھ میں ہے ٹھیک، نہیں سمجھ میں نہیں، بس ہم کو ایمان لائیں، امام مالک رحمۃ اللہ نے جیسے کہا بھائی تم ایمان لاؤ بس، یہ واجب ہے، خامخواہ سوال بدعت، تعالی اس کی ذات پاک ہے، ثابتۃ وحاجتہ للہ تعالی، اور مخلوق کی تمام ضرورتیں اللہ کے لیے ثابت ہیں، ثابتۃ اس کے لیے ثابت ہیں، اس کو ہر لمحے وہ ضرورت کا محتاج ہے، لا تتغیر کبھی تغیر نہیں ہوتا ہے، ولا تکون ایسا نہیں ہے، فی وقت دون، ایسا نہیں ہے کہ اس وقت میں اللہ کا ضرورت مند ہے اس وقت میں اللہ کا ضرورت مند ہے، ایسا نہیں ہے، ہر وقت اور لمحے میں اللہ کا محتاج ہے، او مکان دون مکان، یا ایسا نہیں ہے کہ اس جگہ میں اللہ کا ضرورت مند ہے مخلوق محتاج ہے اس جگہ پہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ہر جگہ پہ اللہ کا محتاج ہے، ضرورت مند ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کی طرح کوئی چیز نہیں ہے، وہ بخوبی سننے والا اور جاننے والا ہے، بخوبی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ الخلاصہ، خلاصہ کیا ہوا؟ صفات اللہ تعالی الذاتیۃ قدیمۃ، تو اللہ تعالیٰ کی یہ جو صفات ہے یہ اس کی ذاتی ہے، یہ اس کی اپنی ذاتی ہے، یعنی دوسروں کی وجہ سے نہیں آیا، میرے اندر کوئی صفت ہے، مان لیں کہ یہ کسی نہ کسی کی محتاج، اس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے، اللہ کی جو صفت ہے اس کی ذاتی ہے، کسی کی وجہ سے اس کی وہ صفت نہیں ہے، وہ اپنی ذاتی ہے، قدیمۃ، ہم ازل سے قدیم ہے، وصفاتہ الفعلیہ قدیمۃ نوعی، اسی طرح کہ اس کا جو فعلی صفت ہے، اس کا کرنے کی جو اس کی صفت ہے وہ بھی قدیم قسم میں سے ہے، یعنی وہ بھی قسم جو ہے وہ قدیم، وہ فاعل ہے، خالق ہے، قدیم قسم میں سے ہے، وَإِنْ حَدَثَتْ آحَادُهَا وَهِيَ بَاقِيَةٌ بِبَقَائِهِ تَعَالَى وَهُوَ مُسْتَحِقٌ لِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ قبل خلقه وبعد خلقه، وَإِنْ حَدَثَتْ، اگرچہ وہ کسی میں پایا گیا، وَإِنْ حَدَثَتْ اگرچہ وہ کسی میں پایا گیا، بعد یعنی احادیہ کسی ان میں سے کسی ایک میں وہ صفت یعنی پایا گیا، کہ یعنی ان کے بنانے کے بعد، یعنی اس نے بنایا ان مخلوق کو، ایسا نہیں کہ اس کے بعد وہ خالق ہے، وہی بات کو کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں کہ کسی کے وجود میں آنے کی وجہ سے اس کو یہ نام ملا، ایسا نہیں ہے، یعنی اللہ کی جو صفت فعلیہ ہے وہ ازل سے ہے، ایسا نہیں ہے کہ احد وَإِنْ حَدَثَتْ احد، کسی کے وجود میں آنے کی وجہ سے وہ اس صفت کا حقدار بنا، وہی باقیۃ ببقائہ، وہ باقی ہے اس کی بقا سے، اس کی ذاتی ہے وہ، تعالی بلند و برتر ہے، وہ مستحق، اور وہ مستحق ہے اپنے ناموں کا اور اپنے صفات کا، اپنی مخلوق سے پہلے، مخلوق کو تخلیق دینے سے پہلے اور ان کو ختم کرنے کے بعد بھی،
ان کا پورا مکمل وہ حقدار ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ سر ہم جواب دیں انشاءاللہ، دیکھ رہے ہیں یہ تھوڑی دیر ہو جائے کیا کیا ہے ہم نے دیکھ۔ آج ہم نے ایک بات کہی تھی، آپ لوگ بھاگنے سے پہلے یہ بات سن لیں، ٹھیک ہے؟ جو لوگ دوسرے ناموں سے جوائن ہو رہے ہیں، یعنی جو نام آپ کے ہیں نہیں، ہم کو نہیں دیے، وہ کم از کم ہم کو بس یہ میسج کر دیں ہم اس نام سے جوائن کر رہے ہیں، تاکہ ہمارے یہ حاضری آپ کی ہماری نظر میں ہو رہتی ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے؟ وہ اپنے اس نام سے ہوتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، کوئی ہے۔ اب مناقشہ دیکھو، سوال جواب دیکھو، دیکھو سوال جواب سب کرو، سب کرو، بھلے مختصر مختصر جواب دو لیکن سب کرو۔ جب سوال آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو پوچھو نا، آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے پوچھو، الگ الگ پوچھو۔ کوئی کون ایک پوچھتا ہے، وہ ایک ایک پوائنٹ کر کے پوچھتا ہے، کیا نام ہم بول رہے ہیں، تو وہ پوچھتی ہیں کہ بھائی اچھی بات ہے، پوچھتے بہت اچھا، آپ پوچھتی ہیں ہاں ٹھیک، تو اپنا وہ پوائنٹ کر کے پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جو سوال نہ سمجھ میں آئے پوچھیے، کیا ہے مناقشہ سوال جواب کیا ہے؟ نمبر ایک، حل معنی ربوبیہ للہ یحتاج الی وجود المربوبین، کیا اللہ کی ربوبیت کا معنی اس کا محتاج ہے، مخلوق کی وجود کا محتاج ہے؟ کیا اللہ کی ربوبیت کا معنی، یعنی اللہ کی ربوبیت کا معنی، یہ ربوبیت کو انگریزی والوں نے اس کو ڈیوینٹی یا یعنی وہ مختلف یہ اس کو انہوں نے نقل کیا ہے، اور ایک کیا لکھا ہے انہوں نے، پروویڈنس، ربوبیت، خدائی۔ تو یہ ربوبیت کا معنی، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا معنی مخلوق کے وجود کا محتاج ہے؟ بھلے ہی آپ ہاں نہیں میں جواب دیجئے مختصر، لیکن دیکھو دی ضرور کرو، ٹھیک ہے؟ اب کسی نہ کسی ہم نے کتنی آزادی دی آپ کو کہ پوچھو، آپ بار بار پوچھو، کوئی بھی زبان میں کرو، ہندی میں کر سکتے تو ہندی میں کر کے دو، آپ کو اگر مان لے رومن میں، انگلش والے رومن میں نہیں، ہندی میں کر کے دو نا آپ، ٹھیک ہے؟ آپ کیا ہم کو سمجھتے ہو ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں نا؟ بولے سب پڑھے ہوئے ہیں نا، بولے 6 زبانیں جانتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا میرے پڑھنا لکھنا تو 6 زبانیں الحمدللہ جانتے ہیں، باقی ایسے ہی سمجھنا ہونا تو جس دنیا میں جائیں ان کی سمجھ لیتے ہیں نا۔ ہم بنگال میں کچھ دن رہے، وہ کلکتے کے علاقے میں، تو ہم وہاں بات کرنے لگے تو ہمارے جن ساتھی تھے وہ ایسے دیکھ لینے، کہا آپ کو بنگالی آتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، کہا پھر آپ ان سے بات کیسے کر رہے ہو گیا بس ہو گیا، اتنی دن سنسان رہے ہیں تو ہو گیا بھائی، ڈھاکہ ٹاکا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد وہاں سے بنگلہ دیش کی ایک جماعت آئی، انہوں نے بات کیا، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آیا، ہم نے کہا بھائی یہ کون سی بنگالی بولے، کہا ارے بھائی ان کی بنگالی تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، آپ تو بہت آپ کہاں سمجھیں ہیں، آپ کچھ دن رہیے پھر مجھے ہی سمجھ جائیں گے، ٹھیک ہے چلو ٹھیک۔ ہمیں بڑی یہ تھی وہ کہ آگڑو باگڑو وہ زبان ہم ان کی سمجھ لیں، لیکن وہ بہت ہم نے کوشش کی ہے، ہم کو وہ یہ نہیں آئی، پتہ نہیں وہ کیا ایسے منہ میں کیا وہ ڈال کے، خیر بھٹکل ہی ہمارے ندوے میں رہتے تھے، وہ کچھ دیر بات کرنے ہم غور سے سن لیں تو ہم سمجھ جاتے ہیں یہ کیا بات کر رہے ہیں۔ حل قدرت اللہ نافذۃ فی کل شیء، کیا اللہ کی قدرت ہر چیز میں نافذ ہے؟ کیا اللہ کی قدرت ہر چیز میں نافذ ہے؟ یہ سوال کر رہے ہیں، آپ کو جواب دینا ہے۔ ما معنی قولہ تعالی، اللہ کے قول کا کیا معنی ہے کہ لیس کمثلہ شیء، کہ اس جیسا کوئی نہیں؟ تو آپ کو یہ جو ہم نے وہاں بتایا نا، اس کو آپ کو ڈسکرائب کرنا ہے وضاحت سے، کہ اس جیسا کوئی نہیں، ٹھیک ہے؟ اور جو ترجمہ ہم نے لکھا ہے اس کو آپ کو ایک ٹاپک بھیجا، انشاءاللہ بھیج دیں گے، دوسرا مکمل ہوگا، وہ ترجمہ ہم نے جو ہے اس کو اس میں پھیلایا نہیں ہے، ہم نے اس کو ایز اٹ از اسی طرح ترجمہ کیا ہے تاکہ عبارت سمجھنے میں آسانی ہو، سمجھنے کو۔ دوسری بات ہے، اگر آپ میں سے کسی کو خالی عقیدہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، یہ بات عقیدے کی بحث، اور آپ کو یہ عبارت مشکل ہو رہا، یہ عبارتیں آپ کو مشکل ہو رہی ہیں سمجھنے میں، یہ سمجھنے میں، اور آپ چاہتے ہیں کوئی اردو کی شرح سے فائدہ استفادہ کریں، ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیں اپنے اعتبار سے کس اردو کی شرح، لیکن اس یاد رکھیں عقیدۃ الطحاویہ ہر مذہب اور ہر جماعت کے لوگوں کے نزدیک متفق علیہ ہے، لہذا اس کے مترجمین بھی ہر جماعت اور ہر جگہ پائے جاتے ہیں، لہذا کم از کم ایسے لوگوں کے ترجمے اٹھائیے جو لوگ متفق علیہ، ٹھیک ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ دیوبندی کا اٹھائیے، بریلوی کا اٹھائیے، اہل حدیث کا اٹھائیے، ہم کہتے ہیں کہ ہمیشہ معتدل، ان تمام جو ہمیشہ معتدل طبقے میں، دیکھیں وہ دیوبندی آدمی ہوگا لیکن وہ اگر مان لے بہت غالی ہے، وہ کچھ نہ کچھ اس میں اپنا پھیر دے گا، ہم نے یہ تجربہ کیا ہے، وہ اسی لیے ہم
امانت داری سے بتا رہے ہیں. ہم جس جگہ میں رہتے ہیں، ہم خود دیوبندی ہیں، دیوبندی جماعت میں پڑھنا ہمارا، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ کر دیتے ہیں. وہ اپنا سب، بعض لوگ سب نہیں ہے الحمد للہ، سب نہیں ہے، امانت دار تو ہیں الحمد للہ، لیکن ایسے لوگ پائے جاتے ہیں. تو لہٰذا وہ آپ اہل حدیث ہیں تو وہ اپنا اپنا کہیں جگہ تو وہاں بھی امانت دار پائے جاتے ہیں، لیکن وہ کہیں کہیں گڑبڑ کرتے ہیں. جو وہ غالی طبقہ ہوتا ہے تو ہمیشہ معتدل لوگوں کی یہ اٹھایا کرے. وہ لوگ ہمیشہ یہ ہوتے ہیں. ٹھیک، ہمارے بعض لوگ ساری خیر گڑبڑ کرتے ہیں، تو اسے ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ خیانت نہیں ہوئی چاہیے. کہتے ہیں کہ بھائی اس کو ہم اپنی، تم کو ہم مانتے ہیں یا ہمارا مذہب اس پر عمل ہے نہیں ہے وہ بات الگ ہے، یہ چیز نکال کر یہ اعتدال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، خیر. تو سارا کیا جواب ہم